اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قربانی کے حوالے سے ہم نے درس کا موضوع رکھا ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے حج کے حوالے سے چیزیں کور کی تھیں، تو کافی ساری باتیں وہاں کچھ قربانی کے حوالے سے بھی آئی تھیں۔ تو آج ہم قربانی کے حوالے سے کچھ جو قرآنی آیات ہیں اور کچھ احادیث دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو اطاعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے تم کو اس نے ان کو اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ ان کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے میں اس کی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے، اس تشریح کو کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر ہم تھوڑا سا کچھ اور قربانی کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو آیات ہیں اس کی تشریح میں جو باتیں لکھی گئی ہیں کہ جیسا کہ پہلی جو آیت ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس کی میں تشریح بیان کر دیتا ہوں کہ مولانا کہتے ہیں کہ اصل میں لفظ جو ہے وہ بدن استعمال کیا گیا ہے۔ بدن جو ہے وہ عربی میں اونٹوں کو کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح گائے کی قربانی بھی مل کر 7 آدمی کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں، اونٹ 7 آدمیوں کے لیے اور گائے 7 آدمیوں کے لیے۔ اچھا، اب اس حوالے سے یعنی تم ان میں سے بکثرت فائدے اٹھاتے ہو، یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف، یعنی کہ قربانی کیوں کرنی چاہیے۔ آدمی خدا کی بخشی ہوئی جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف شکر کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی، تاکہ آدمی کے دل میں اور عمل میں بھی اس امر کا اعتراف ہو کہ یہ جو سب کچھ ہے وہ خدا کا ہے اور اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مال دولت اور چیزیں کماتا ہے، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مواقع اور حالات دیے ہیں جس کی بنیاد پہ بہت سی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر کے اور بہت سی اسکلز کے طور پہ، تو وہ یہ اس میں ایک زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید میرا اپنا ہے، میرا سب کچھ اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کو بار بار یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ سب خدا کا ہے اور اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ایمان اور اسلام جو ہے وہ نفس کی قربانی بھی مانتا ہے، یعنی آپ کی جو ایگو ہے، آپ کی جو سیلف وہ ہے ایگو، اس کو بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور اسی طرح جس طرح نماز اور روزہ جسم کی طاقتوں کی قربانی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اموال کی قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں ہم ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاد وقت اور ذہنی صلاحیت کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ اور ہر ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا عطا کرنے کا شکریہ ادا کرنا، اسی طرح سے جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر شکر ادا کریں، اس کی بڑائی مانیں، اور اس کے پیدا کیے ہوئے بکثرت جانوروں کو جو اس نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم سواریاں کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھالوں کو اور خون اور ہڈی وغیرہ کو، سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کی جو
यूं कह लें कि हमारी शहरी जिंदगी है, जो हमारी यूं कह लें कि सिविक लाइफ है, वहां पर हमें ये अंदाजा होता है कि अंदाजा क्या होता है, हम इसको एहसास नहीं कर पाते कि जानवर या ये जो माल मवेशी हैं, इनकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। हालांकि अगर हम अपनी डेली प्रोडक्ट्स को देखें जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, उसमें इन सब का अमल दखल बहुत ज्यादा है। अमूमी तौर पे हम लोगों जो है वो गोश्त का खाने के लिए इस्तेमाल है, फिर आप ये देखें कि दूध की जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूध का इस्तेमाल है, वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। हम सुबह के वक्त अक्सर लोग चाय या दूध के साथ अपने दिन का आगाज कर रहे होते हैं, और फिर उससे बनने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पनीर या चीज है, और उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं। तो हमें इसका एहसास रहे कि हमें ये अल्लाह ताला ने दी है, और इसको हमने अल्लाह की राह में कुर्बान इसलिए करना है कि उसका हक अदा करें। अच्छा, ये जो तर्जुमे में आया है कि जो ऊंट हैं उन्हें खड़ा कर कर इन पर अल्लाह का नाम लो और उनकी जब पीठें टिक जाएं, तो इसके हवाले से तशरीह है कि कुर्बानी असल में खड़ा होके की जाती है, नहर किया जाता है, ऊंट का एक पाँव बांध दिया जाता है, और फिर उसके हल्कों पे जो है वो जोर से नेजा मारा जाता है, जिससे खून का एक फवारा फट जाता है, और फिर जो है वो जब खून काफी निकल जाता है तो ऊंट फिर गिर पड़ता है, और यही मफहूम है सवाफ का जो यहाँ पर। तो जो मुख्तलिफ मौलाना मौलवी लिखते हैं कि इब्न अब्बास, मुजाहिद और दहाक वगैरह ने जो है वो दहाक ने इसी की तशरीह की है। और नबी वसल्लम से मनकूल है कि बुखारी में रिवायत है कि उन्होंने उमर ने एक शख्स को देखा कि अपने ऊँट को बिठाकर कुर्बानी कर रहा था। इस पर उन्होंने फरमाया कि इसको पाँव से बांध कर खड़ा कर, ये है अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है। और अबू दाऊद में और जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऊँट का बायां पाँव बांध कर और तीनों पाँव पर खड़ा कर कर ये एक नहार करते थे। और ये और कुरान भी इसी का मफहूम है कि जब उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं, क्योंकि जब वो नहार होने के बाद जब उसका खून इतना बह जाता है, तो वो फिर निढाल होकर ऊँट गिरता है, और उस वक्त उसकी कमर जो है वो कह लें कि पीठ उसकी जमीन से लगती है। तो आगे जो अल्फाज हैं वो इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा करने से कोई जानवर हलाल नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ताला को ज़िबा करने के बजाय इन पर अल्लाह का नाम लो फरमा रहा है अल्लाह ताला। और इसका मतलब ये है कि ज़िबा करना खुद इस बात से शरीयत से मखसूस निकलती है कि इस्लामी शरीयत में जानवर को ज़िबा करने का तसव्वुर अल्लाह के नाम के सिवा है ही नहीं। यानी इंसान को अल्लाह ताला ये सिखा रहा है कि तुम इस दुनिया में किसी एक जीरो को, कोई जिंदा अजसाम में किसी चीज को बिला वजह मार नहीं सकते, कत्ल भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि अल्लाह का नाम लेकर तुम उसको जिबा करो, ताकि उसको खाओ और इस्तेमाल करो। तो जिबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने का तरीका इसी से माखूज है। और इस हवाले से फरमाया गया है कि अल्लाह का नाम लो। सूरह की जो आयत है 36 और 37 जो मैंने आपके सामने की है, और उसमें ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, अब कुर्बानी का नाम लेने में और भी कई चीजें हैं जो मौलाना ने की हैं। अल्लाह के नबी वसल्लम से मनकूल है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलक, यानी ये भी एक हदीस में आता है कि कुर्बानी के वक्त कि अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह सबसे बड़ा है, खुदाया तेरा ही माल है और तेरे लिए हाजिर है। तो यहाँ पर ये जो कुर्बानी करते हुए ये अल्फाज हदीस में है। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाहुम्मा मिनका व वलक, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, खुदाया तेरा ही माल है और तेरे लिए हाजिर है। इसी तरह से जो कुरान की आयत भी है कि जो हम पढ़ते हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका अमिरतु वो अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलक। ये भी हदीस में आता है कि ये कुरान की आयत के साथ फिर आखिर ये दुआ, यानी मैं यकसू होकर अपना रुख उसकी तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, और मैं मुशरिकों से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज और कुर्बानी और मेरा जीना और मरना सब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के लिए है, और उसका कोई शरीक नहीं। उसी का हुक्म दिया है, उसी का मुझे हुक्म दिया है कि मैं अताअत अरे अता झुका देने वालों में से हूँ, खुदाया तेरा ही माल है और तेरे लिए हाजिर है। तो अब ये मतलब इससे बहुत सारी बातें वाज़ेह होती हैं कि इंसान को जो है वो ये बात ध्यान में रहे कि जो कुर्बानी कर रहा है वो अल्लाह ताला के लिए कर रहा है, और
اس میں پھر جو آج ایک بہت اہم پہلو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ قربانی میں ایک دکھاوے کا پہلو اور لوگوں کے اندر ریا کا پہلو شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے کی آیات ہیں اس میں بھی فرمایا کہ تمہیں اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہاری نیتیں اور تمہارا عمل پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ذہن میں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جب یہ الفاظ ہیں اس کی بھی تشریح ذرا دیکھتے چلیں کہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ گریں اور تڑپ رہا ہو، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے ترمذی داؤد میں کہ جانور سے جو گوشت اس حالت میں کاٹا جائے گا ابھی وہ زندہ ہو تو وہ مردار ہے، یعنی وہ حرام ہے اس طرح کے گوشت کھانا کہ جانور تڑپ رہا ہو اور آپ اس کے گوشت کو کاٹنا شروع کر دیں۔ تو جب تک وہ یعنی وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک محاورے کی زبان میں، تو اس وقت تک جو ہے وہ اس جانور میں سے کوئی گوشت نہیں کاٹا جائے گا۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کی جو آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یعنی تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو جاہلیت میں ہم نے پچھلے بھی درس میں یہ ڈسکس کیا تھا، وہاں پر یہ ذکر آیا تھا اور حج کے حوالے سے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کیا کیا کرتے تھے کہ بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے دیواروں پر بھی خون اور گوشت کو جو ہے نا وہ ملتے تھے، لتھیڑتے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے لا کر گوشت رکھتے تھے۔ تو ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس طرح کی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے حضور ان کا خون اور گوشت پیش کیا جائے۔ یہ جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قربانی تم اللہ کے حضور پیش کرتے ہو اس کا گوشت اور خون اس کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی ہے جو اس کو مطلوب ہے۔ تو تم شکر کے جذبے کے بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص سے اس کا نذرانہ تم تک پہنچے گا، ورنہ نہ خون اور گوشت نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ بات جو حدیث میں منقول ہے کہ اسی کی وہ تشریح کرتی ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارا رنگ نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ تو اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ یعنی پیچھے جو بنایا اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی جانوروں کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یہ حکم صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو تسخیر کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ، تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جانور جو ہیں ان کے مالکانہ حقوق تو ہم لے لیتے ہیں کسی طرح کہ ہم خرید لیا یا ہم نے اس کو پال لیا، لیکن اصل میں یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں یہ بھول نہ لاحق ہو جائے کہ یہ ہمارا اپنا کچھ مال ہے۔ تو اسی مضمون کا فقرہ جب ہم جو قربانی کے حوالے سے پیچھے آئے یہ بات کہ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے، تو یہاں پر جو یہ بات دوبارہ ذہن میں رہے کہ یہ حاجیوں کو یہ حج کے موقع پہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر ذی استطاعت پر جو ہے وہ قربانی مسلمانوں میں واجب ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی مزید تشریح رکھ دوں گا آگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اگر حج کی اس وقت استطاعت نہیں دی، ان کی سعادت نہیں ہے، ان کے لیے محرومی رہی، حج میں نہ پہنچ سکے، تو وہ دنیا میں کم از کم دنیا بھر میں موجود تمام مسلمان حاجیوں کے ساتھ اس چیز کو مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حج جو جوہر بیت اللہ میں حج کر رہے ہیں اسی طرح دنیا بھر کے مسلمان بھی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس مضمون کی متعدد احادیث ہیں جو جس میں بکثرت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں پورے قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے تھے، اور مسلمانوں میں آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اس روایت میں تمام جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی محدثین کا اس پر تو اختلاف ہے کہ یہ یعنی ایک علمی بحث ہے، بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے جو ہے وہ قربانی کی۔
اور ایک حدیث جو بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ تو اب یہ بات اس بات سے معلوم ہوئی کہ جو قربانی کرنا ہے وہ مسلمانوں کی سنت ہے، اور نماز کی قربانی نماز کے بعد۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بقرعید کی نماز پڑھائی، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ قربانی کر چکے، اپنی قربانیاں کر لیں، آپ نے انہیں حکم دیا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر ادا کریں، یعنی دوبارہ قربانی کریں۔ تو بس اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ بقرعید پہ جو قربانی ہے وہ جو عام مسلمان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی سنت ہے۔ البتہ اختلاف جو امر میں ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ تو جو لوگ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اس میں ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور امام یوسف، امام مالک، امام محمد اور امام یوسف اس کو جو ہے واجب مانتے ہیں۔ شافعی اور حنبلی، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ سنت ہے، اور سفیان ثوری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تمام علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ تمام مسلمان متفق ہو کر چھوڑ دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو نئی چیز سوجی ہے کہ جی آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری جو حج کا جو وہ ہے وہ پھر آگے کی کچھ آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ مزید ہم اس حوالے سے میں کچھ مزید احادیث ہیں جو تھوڑی سی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ کچھ احادیث تو میں اس میں سے پڑھ چکا ہوں، مزید بھی آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھ دیتا ہوں۔ جیسے یہ حدیث پیچھے آ چکی ہے جو مولانا کی جو دسویں قرآن سے میں بات پیش کر رہا تھا کہ ایک گائے اور سات، سوری، ایک گائے اور اونٹ میں سے 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک حدیث ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے اور میں نے بھی 2 مینڈے ذبح کی۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے ساتھ پہلے قطرے کے ساتھ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا، ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا ثواب کیا ہے، تو اس کے بارے میں آیا کہ ہر بال کے برابر نیکی ملے گی۔ اچھا، یہ جو فضیلت کی احادیث ہیں اس کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ احادیث ضعیف ہیں، لیکن وہ اتنی تواتر سے ہیں کہ ان کو پھر انہوں نے کہا کہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قرآن میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث آیات رکھی۔ اچھا، یہ حدیث ہے ترمذی کے، قربانی کے دن بنی آدم کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں جتنا قربانی کے جانوروں کا خون کا بہانا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی جیسے میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے واجب ہے، تو وہ اس حدیث کو بھی لیتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن باجہ اور حاکم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مستند احادیث ہے۔ اسی طرح سے فوت شدگان کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ جائز ہے، اس طرح قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ جس میں حضرت علی نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، ایک مینڈا نبی وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے۔ تو یہ جو یعنی احادیث ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ایسے بزرگوں کو جو انتقال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ بھی بال ناخن کاٹ کر قربانی کا ثواب پا سکتا ہے، نہ کاٹ کر مطلب، یعنی مقصد یہ ہے کہ حج کے موقع پہ جس طرح سے حاجی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں، اپنی ساری چیزیں یعنی
اپنی مال کی اور وقت کی قربانی دے کے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ احرام باندھے ہوئے سب ایک طرح کے فقیرانہ لباس میں سب دنیا کے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیری راہ میں. تو اسی طرح سے جو لوگ حج کے نہیں جا سکے، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا، پھر قربانی کے حوالے سے یہ بھی مختلف احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ فقراء کو، غریب لوگوں کو کھلانا، جو لوگ استطاعت نہ رکھتے ہیں ان کو گوشت پہنچانا. تو اس حوالے سے اگر جو لوگ جیسے غزہ کے حالات کے حوالے سے قربانی کا اہتمام ہو رہا ہے، خاص طور پہ الخدمت جو ہے وہ میرے خیال ہے ایجپٹ میں بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے، اور بھی جو مختلف جگہوں پہ جہاں پر ڈیزاسٹر کی سچویشنز ہوں اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہو تو اس کو بھی کرنا بالکل واجب ہے اور اس طرح بھی جائز ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ کیا چیز تم کو دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور پھر یہ ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، کھانا کھلائے یا پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز جوڑے پھل اور مہر لگی شراب طہور پلائے گا. قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو قربانی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث اور تفسیر رکھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن سے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اس کو ترک نہیں کیا، اور ہر جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی ملتی ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہر سال اچھا، یہ جو بات ہے یہ تھوڑا سا اس کو میں نے کہا کہ کچھ ان کے نزدیک ایک گھرانے پر واجب ہے، لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر استطاعت رکھنے والا جو ہے وہ قربانی کرے گا. تو بس اس بات پر میرا خیال ہے کہ ہم ختم کرتے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ نہیں، میں اس میں ایک چیز یہ جو یہاں پہ ملیشیا میں آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ کچھ لوگ جو قربانی کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار مطلب، اور اب مطلب اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ ہاں، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بہت مختصر ڈسکشن میں نہیں گیا طویل، لیکن یہاں میں نے یہ جو شیئر کی تھی اس میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ امام مالک، اور دوبارہ میں سلائڈ اس پہ آتا ہوں. وہ شاید میں ذرا لیٹ لاگ ان ہو گیا، میں تھوڑا سا نہیں، بس ابھی لیٹ ہو آخر میں ہی ہم نے اس کو ڈسکس کیا. میں دوبارہ گیا. اچھا. میں کچھ غلط میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں اچھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی. تو اب اس میں جو ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد کے نزدیک تو یہ واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی یوں کہہ لیں کہ استطاعت رکھتا ہے، جو 52 تولہ چاندی اور سونے کے جو نصاب ہے جو جس طرح زکوٰۃ کا، تو اس کو لازمی کرنی ہے. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ایک سنت ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو پھر اسی طرح سے جیسے اب یہاں پہ انہوں نے اس میں بہت ڈیٹیل بحث میں مولانا نہیں گئے ہیں، اور یہ ہمارا مقصد ہے بھی نہیں آج کا. ہم صحیح. عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا عموماً لوگ. یعنی میں اگر ایک کسی خاص فقہ کو فالو کر رہا ہوں تو عموماً میں اس کو فالو کرتا ہوں چیزوں میں. تو میرا خیال یہی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے جو فقہ فالو کرتے ہیں اس کو فالو کریں. اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی شافعی اور حنبلی فقہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے یا سنت موقعہ کی حد تک وہ اس کو کہتے ہیں. صحیح. یہ تو اب اس میں پھر فقہ اختلاف تو اور بھی چیزوں میں ہوتے ہیں. تو لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ
قرآن کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس کو بھی، اور یہ جو احادیث میں نے کچھ بیان کی ہیں اس کو حوالہ بنایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ یوں کہہ لیں کہ یعنی قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس طرح کی احادیث واضح، اور یہ احادیث ایسی نہیں ہے کہ جو ضعیف ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح سے ہے ان لوگوں کا معاملہ فقہ میں، مطلب اختلاف. صحیح صحیح. مطلب یہ کئی سارے جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں حسن بھائی، تو اس میں ان وے لائک اس پہ میرے خیال میں مہینہ پہلے ایک درس تھا جس میں آپ نے اس کو، ایک دو مہینے پہلے، جس پہ یہ ائمہ کا جو اختلاف ہے آپ نے بڑی تفصیل میں اس پہ وہ کیا تھا. تو مطلب ہاں، اس پہ تو میں مختلف موقعوں پہ آتی رہتی ہے یہ گفتگو. دیکھیں اس ہاں میں جو ٹھیک موقف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی علم کی بنیاد پہ اگر کسی موقف کو بہتر سمجھتا ہو، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہ تھا، لیکن اس میں وہ ٹھیک سمجھ اچھی طرح سے علم رکھتا ہو، پڑھتا ہو، سب چیزوں کو جانتا ہو، تب تو وہ اپنے ایک خاص فقہی مذہب سے ہٹ کے بھی فالو کر لے تو کوئی حرج نہیں. ورنہ عمومی طور پہ جب اب آپ فالو ایک چیز کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی کو فالو کریں. صرف اس لیے فالو کرنا ہے یار وہاں آسان ہے، تو میرا خیال ہے یہ شرعی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے صحیح. مثال کے طور پہ میں اس لیے ایک وطر پڑھنا شروع کر دوں یار بڑا آسان ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق جو وطر تین ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں مجھے سستی آئے تو میں ایک پڑھ لوں اور کہوں کہ یار بس آسانی ہے دین میں، تو یہ اس طرح کی آسانی نہیں ہے. اگر آپ اس کو یعنی فقہی طور پہ اور جو یعنی علم کے طور پہ ویلڈ سمجھتے ہو پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی جو موقف ہے قربانی کا، اگر کوئی صرف اس لیے جان چھڑانے کے لیے نعوذ باللہ کہ یار یہاں پہ تو آسانی ہے تو میں ان کا وہ فالو کر لوں، تو میرا خیال اس طرح سے جائز نہیں ہوگا. وہ اس کو پورے علم کے ساتھ پڑھے اور وہ دلیل سمجھے اور وہ سمجھتا ہو بالکل اخلاص کے ساتھ کہ ہاں یار ان کی دلیل ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو میرا خیال اس میں کوئی نہیں. صحیح صحیح. لیکن عمومی طور پہ دیکھیں ایک کسی اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جیسے کچھ لوگ آج کل یعنی چیری پکنگ کر رہے ہیں نا، یہاں سے یہ لیا وہاں سے یہ لیا یہاں سے یہ لیا، صحیح. میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے درمیان مختلف علماء بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ رائے لے سکتے ہیں. جیسے پروفیسر اسحاق منصوری صاحب ہیں، ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. ساجد اچھا. جمیل صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہیں، انہوں نے جوائن کیا. جو اب اس آپ چیز کا کچھ جو، پروفیسر صاحب بات رکھ دیں کچھ اس موضوع پہ، کچھ جی قربانی کے حوالے سے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر حسن جمیل بھائی نے بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں قربانی کے حوالے سے تقریباً تمام ہی مسائل بیان کر دیے ہیں. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قربانی واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، تو ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں حنفی مسلک میں ایک مسلک تو یہ ہے، حنفی مسلک میں جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک شخص جو کہ گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرتا ہے تو باقی گھر والوں کے لیے بھی جواز ہے نہ کرنے کا، یہ جواز کی حد تک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ خود ذاتی حیثیت میں صاحب نصاب ہیں، یعنی جب قربانی کا وقت آیا ہے اس وقت ان کے پاس اتنی مالیت یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے یا اتنا انویسٹمنٹ ہے کہ جو صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے تو ان کو قربانی کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے یہاں احناف کا مسلک ہے اور اس سلسلے میں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور پاکستان میں تقریباً تمام کے تمام 99% علماء کرام، مفتیان کرام اس بات پر متفق ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یعنی قربانی میں آدمی کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی طرف سے قربانی نہیں کی
بلکہ امت کی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کی. تو اس لیے، اور یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھئی قربانی کرنے کے بجائے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ شروع کر دیا جائے اور یہ شروع کر دیا جائے اور وہ شروع کر دیا جائے، یہ تو صرف قربانی کے معاملے میں نہیں ہے، یہ حج کے معاملے میں بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بھئی حج نہ کیا جائے اور حج کے بجائے جو ہے وہ ایک یتیم خانہ کھول دیا جائے، ایک جو ہے مدرسہ کھول دیا جائے، ایک جو ہے لنگر خانہ کھول دیا جائے. تو اصل میں یہ تمام کے تمام پروپیگنڈے جو ہیں یہ بالکل ہی لایانی ہیں، فضول ہیں، بے مقصد ہیں. ان میں البتہ قربانی میں جو بات ہمیں کہی گئی ہے اور جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہے، وہ قربانی کے معاملے میں بھی ہے کہ قربانی جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں کی جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچے، آپ کے اپنے گھر والے بھی قربانی کے گوشت سے فیضیاب ہوں. اور قربانی ایک پورے کا پورا تہوار ہے مسلمانوں کا، ایک معاشرتی تہوار ہے، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، مسلمانوں کا معاشرہ، وہاں پہ جب قربانی کے جانور کاٹے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی، اور میں نے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ایک مضمون بھی چھوٹا سا لکھا ہے کہ یعنی اجتماعی قربانی، کہ لوگ انفرادی قربانی کریں، یہ سب سے افضل ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود ہی کرے، اپنے جانور کے گلے پر خود ہی چھری پھیرے اللہ کا نام لے کر، وہ خود اس پہ. اور گھر میں اگر وہ ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں تو جتنے گھر میں لوگ موجود ہیں ان میں سے زیادہ لوگ جو کہ جانور کے گلے پر چھری پھیر سکتے ہیں وہ چھری پھیریں. یہ افضل ترین چیز ہے. اور اس میں قربانی کے جانور کو لے کر آنا، اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو جانور کھلانا، اس کو چارہ کھلانا، اس کو جو ہار پہنانا، اس کی خدمت کرنا، اور پھر اس کے ذبح ہونے پر بچوں کا رونا اور تڑپنا اور ترسنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ ساری کیفیات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں قربانی سے. اس لیے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ منجمد نہیں ہیں. یعنی یہ جو انفرادی قربانی افضل ہے، یہ اس صورت میں افضل ہے کہ جب آپ صاف ستھرے انداز میں شریعت کے احکام کے مطابق یعنی قربانی کر سکیں. اگر آپ قربانی اس طرح سے کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور آپ نے گلی میں باندھ دیا ہے اور ساری گلی کو آپ گندا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے، نماز کے لیے وہ نہیں جا رہے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی انفرادی قربانی سے اجتناب کیا جائے. تو لوگوں کو میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے تمام آداب کو بھی اپنے سامنے رکھیے. آپ یہ قربانی کا جانور آپ ایسا لیجئے کہ جو بہت زیادہ مہنگا نہ ہو لیکن صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اور پھر اس کو اپنے گھر کے اندر پالیے، یا جہاں پہ آج کل سہولت ہے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے قربانی کے جانور رکھنے کے لیے بہترین جگہ بنائی ہوئی ہے. جیسے میں بیریا ٹاؤن کراچی میں رہتا تھا تو وہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل چوائس تھے. آج کل میں ملائیشیا میں ہوں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں بھی میں نے پنک ماسک پہ دیکھا تھا کہ یہاں بھی قربانی کا انتظام ہے کہ آپ جو ہے آن لائن بھی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کے گھر پہ گوشت بھی پہنچ سکتا ہے. اور ایک حصہ جو ہے گائے کا لکھا ہوا تھا یہاں پہ پنک ماسک پہ کہ 850 رنگٹ کے اندر جو ہے وہ گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو بہرحال پاکستان کا میں بتا رہا تھا کہ جب میں بحریہ ٹاؤن میں تھا تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے بحریہ ٹاؤن کے اندر 3-4 سلاٹر ہاؤس بنا دیے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے جانور قربانی کا جانور رکھ سکتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے لوگ بھی فراہم کر دیے ہیں، اس کے وہ چارجز لیتے ہیں کہ آپ جانور خریدیں، بکرا خریدیں، دمبا خریدیں، گائے خریدیں، کہیں سے بھی خریدیں، اور وہاں پر آپ دے دیجئے. وہ ان کے ڈیلی رکھنے کے بھی چارجز لیتے ہیں اور ان کو کھلانے کے بھی چارجز لیتے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی وقت جا کر ان جانوروں کے ساتھ اپنا جو ہے وقت گزار سکتے ہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، ان کو جو ہے گھمانے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں. یہ تو بحریہ ٹاؤن والوں نے انتظامات کیے ہیں.
لیکن ان انتظامات کے اندر بھی پھر کافی مشکلات پیدا ہو گئی کہ جناب وہاں پہ لوگوں کا رش ہو گیا کہ قربانی میں پہلے ہی دن جو ہے وہ 200 آدمی 400 آدمی چاہتے ہیں کہ ہمارے جانور کی قربانی ہو جائے. تو ہر ایک جو ہے اس پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ کیو میں اور قطار میں لوگ کام نہیں کرتے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ جگاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جگاڑ میں لوگوں کو پریشانیاں ہوئی. تو بہرحال میں نے تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھئی ہم یہاں گاؤں میں قربانی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی میری قربانی آپ وہیں پہ رکھ لیجیے. تو ان کو میں نے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آ کے جانور دیکھ لیجیے. تو میں اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ گیا. میں نے جانور دیکھا. جو ایک خوبصورت سا جانور ہمیں نظر آیا اس کو ہم نے پسند کر کے اس پہ جو ہے نام لکھوا دیا. تو جو قربانی کا دن تھا، عید کا دن، تو ہمارے حصے جو ہم نے مختلف جگہوں پہ رکھوائے تھے وہ تو ہمارے گھر پہ آ گئے. اس جانور کی قربانی کے لیے ہم بچوں کے ساتھ گئے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی آپ کے جانور کی قربانی ہو جائے گی. آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے. میں گیا تو جو کسائی جو تھا اس نے جانور کو لٹایا اور چھری میرے ہاتھ میں دی اور پھر قربانی کے جانور کے اوپر چھری پھیر دی گئی. اور میرے ڈرائیور نے کہا کہ سر آپ تشریف رکھیں. وہاں قربانی کرنے والوں نے گاؤں میں بڑا زبردست انتظام کیا ہوا تھا. بیریا ٹاؤن کے ساتھ ہی ایک گبول گوٹ ہے. تو وہاں پہ یہ قربانیاں ہو رہی تھیں. انہوں نے جانور بھی پالے ہوئے تھے، جانور فروخت بھی کر رہے تھے اور مناسب قیمت پہ انہوں نے جانور دیے. اور پھر جب جانور کی قربانی ہو رہی تھی تو مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ ادھر ہمارے یہاں جو یعنی اوطاق جو ہے اس میں تشریف رکھیں. اوطاق سندھی میں مہمان خانے کو کہتے ہیں. وہاں میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں انہوں نے سولر انرجی سے پنکھا بھی رکھا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ بھئی دوپہر کا کھانا جو ہے ہماری طرف سے ہے. یعنی جس شخص نے یہ قربانی کا انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا اس نے لوگوں کے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہوا. تو دیکھیں یعنی اس تہوار کو اس نے کتنے خوبصورت انداز میں منایا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اس وڈیرے کے لیے، اس انویسٹر کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں. اور دل چاہتا ہے کہ آئندہ جب بھی میں کراچی میں ہوں تو اسی انویسٹر کے ساتھ، اسی قربانی کرنے والے گبول گوٹ کے دوستوں کے ساتھ، علی محمد گبول صاحب اور ان کے بھائیوں کے ساتھ قربانی کی جائے. تو وہاں پہ ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ بھئی اچھے طریقے سے قربانی ہو رہی تھی. اور ہمارے ڈرائیور نے بھی ہمارا یہ خیال رکھا کہ سر آپ بیٹھے. ہم نے کھانا کھا لیا اور کھانے میں بھی انہوں نے جناب بڑا دل کھول کے جو ہے خرچ کیا تھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص نے سارا یہ قربانی کا انتظام جو ہے اللہ کے یہاں اجر کمانے کے لیے کیا ہے. تو ہمارے جو تاجر دوست ہیں جو مختلف جگہوں پہ تجارت کرتے رہتے ہیں وہ قربانی کے موقع پہ اس طرح کی تجارت بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹ کریں کہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی قربانیاں کر سکیں. تو بہرحال شہروں میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ قربانی کے نتیجے میں لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے. باقی یہ تو بات آپ کو بار بار یعنی قرآن مجید کی وہ آیت بھی سنائی جاتی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے، دل میں تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کتنی حاصل کرنا چاہتے ہو. تو بس یہی بات قربانی کا اصل پیغام ہے. اور قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بچوں کی بھی ہمت افزائی کرنی چاہیے. اور اس تہوار کو خوشی کے تہوار کے طور پر کہ اللہ اور تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار دیا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا تہوار دیا ہے. میں پیشگی تمام شرکاء کو اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. بس میرا خیال ہے کہ کوئی سوال مزید ہو تو کر لیجیے ورنہ پھر ہم ختم کرتے ہیں. کسی صاحب نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی فقہی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو پروفیسر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں قربانی کے حوالے سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. پروفیسر صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی اچھا جو ہے سارے سوال جو ہیں میرے خیال میں اس سے حل ہو گئے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. بس ایک بات جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے میں اس کی مزید بھی تھوڑی سی دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل یا سیکولر کہتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا غلط طریقہ بنایا ہے جو ابھی صاحب نے بات کی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی قربانی نہ کریں کسی غریب کو دے دیں.
تو یہاں پر جو میں نے آیات پڑھی تھی وہاں پر ہم یہ ترجمہ بھی رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے دیگر چیزوں کی، مولانا مودودی کی میں نے آپ کے سامنے پوری تفسیر رکھی کہ جس میں جو ہے وہ جان کی، مال کی، وقت کی، ہر چیز کی، زکوٰۃ کی صورت میں، نماز کی صورت میں عبادات ہیں، اسی طرح مویشی جو اللہ نے دیے ہیں اور جو بہت بڑا ایک انعام ہے دنیا کے لیے، اس کی بھی قربانی کرنا. اور پھر اس سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی ایک انڈسٹری ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ گوشت کا اور کھادوں کا اور ڈیری، یعنی یہ اس کا پورا سلسلہ ہے. اور پھر انہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ جب اس معاشرے میں بھی دیکھ لیں کہ جب کرسمس کا موقع ہو تو بے انتہا پیسہ لوٹایا جاتا ہے، وہاں کوئی نہیں بولتا. نیو ایئر کا موقع ہو تو لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، پیسہ لوٹایا جاتا ہے، بمبارمنٹ ہو رہی ہے باروں میں، شراب خانوں میں، کیا کچھ کتنے عیاشی ہوتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا. ابھی یہاں پر جو چائنیز نیو ایئر کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس بے انتہا بے دریغ پیسے کا جلایا جاتا ہے. مطلب یہ پیسہ جلانا ہے نا کہ آپ نے پٹاخے جلا دیے، اور وہ اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یا اس طرح کی اور تہوار جو جو مغرب سے آ رہے ہیں، جس کو نیو ایئر کہہ لیں یا بون فار نائٹ ہے، وہاں پہ منایا جاتا ہے. یو کے میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ پٹاخے بج رہے ہیں نیو ایئر کے اوپر. پوری دنیا کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، پیسہ بچایا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے. اور اس طرح کے موقع آتے ہیں تو بے شمار ایسے لوگ نکل کے آتے ہیں، تو اس کو بھی سختی سے جو ہے وہ رد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جواز قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بیان کر دیا. پروفیسر صاحب آپ دعا فرما دیجیے تو ہم اختتام کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم يسر لنا امورنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں نے حج کا ارادہ کیا ہے یا اللہ ان کے حج کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین حج کے تمام مناسک اور مراسم ان کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے یا اللہ مواقع عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین حرمین میں ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں شرکت عطا فرما. یا الہ العالمین اس پروگرام کے تمام شرکاء کو حرمین کی ساری رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں بھی یا اللہ بہتر سے بہتر انداز میں بڑھ چڑھ کر خوشی خوشی یا اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ بشری تقاضوں کے نتیجے میں یا الہ العالمین اس میں جو کوتاہی اور کمی رہ جاتی ہے، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس درس قرآن کلاس کے اندر جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے دوست شریک ہوتے ہیں، یا اللہ ان سب کو فہم قرآن کا اجر عطا فرما. یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے گھروں کو منور فرما. یا اللہ قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما. یا اللہ قرآن کا ایسا نور ہمیں عطا فرما کہ زندگی کے تمام نشیب و فراز کے اندر ہم قرآن کی روشنی میں چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج امریکہ اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی مدد عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین غزہ کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت قلوبنا علی طاعتک. اللهم انصرنا من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین دنیا کے مسلمانوں کو یا الہ العالمین آج یا اللہ اس خیر و شر کی جنگ کے اندر
اپنا حصہ خیر کے لیے ڈالنے کی توفیق عطا فرما، جان سے، مال سے، قلم سے، یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو بہترین روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم اسلام پر اور پوری دنیا پر یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو، ظالموں کو چنگل سے نجات عطا فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ